ویلیورسٹی کی جانب سے خوش آمدید۔ پروگرام ہے کیسے، اور میں ہوں شارق علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دلچسپ گفتگو کیسے۔ دلچسپ گفتگو مہذب اور تعلیم یافتہ ہونے کا تاثر دیتی ہے، اور لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور سماجی طور پر انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی محفل میں کوئی تقریر کرنی ہو یا محض اپنے ساتھیوں کو لطیفہ سنانا ہو۔ یہ چند تجاویز جو ہم اس پروگرام میں پیش کریں گے، دونوں صورتحال میں آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس موضوع پر بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی معلومات بھرپور ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے اس موضوع پر کوئی نہ کوئی ذاتی تحقیق کر رکھی ہے؟ کیا اس نقطۂ نظر کے متبادل پہلوؤں پر بھی آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی ذاتی تحقیق کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچئے۔ اگر آپ سوچنے کے بعد بولیں گے تو آپ کی گفتگو میں وقفے بہت کم ہوں گے، اس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں گے۔ دھیمی گفتگو میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو زیادہ ذہین اور سمجھدار ہونے کا تاثر دیتی ہے، اور غیر ضروری الفاظ کے پرہیز سے آپ کی گفتگو زیادہ معتبر ہو جاتی ہے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کیجیے۔ اس سے آپ کی گفتگو میں رنگا رنگی اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ ڈکشنری کے استعمال سے مت جھجکیے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا سب سے آسان طریقہ ہے مطالعہ۔ آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی متبادل الفاظ آپ کے پاس موجود ہوں گے اور آپ لفظوں کا برمحل استعمال کر سکیں گے۔ ایک ہفتے میں کم سے کم 10 نئے الفاظ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی گفتگو میں کارآمد الفاظ استعمال کیجیے۔ مثلا انگریزی میں ہائے کے بجائے ہیلو کہنا سیکھیے، یا کے بجائے یس، یعنی جملوں کو صرف آسانی کے لیے توڑنے مروڑنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر آپ کی گفتگو میں صرف و نحو کی درستگی ہوگی اور آپ ایک ہی بات بار بار کہنے سے گریز کریں گے تو لوگ آپ کو سننے میں دلچسپی لیں گے۔ گفتگو کرنے والے کا انداز اگر پر اعتماد ہے، اگر اس کا لباس، لہجہ اور دوران گفتگو ہاتھوں کی حرکت، چہرے کا تاثر اور پورے بدن کی بولی میں اعتماد جھلکتا ہے، اور اگر وہ صاف اور بلند آواز میں گفتگو کرتا ہے کہ ہر کوئی اسے سن سکے، تو ظاہر ہے کہ اسے زیادہ توجہ حاصل ہوگی۔ وہ جملے جن میں ہچکچاہٹ اور غیر یقینی کیفیت نہ ہو، سننے والوں کے دل میں زیادہ جگہ بناتے ہیں۔ دوران گفتگو ہماری جسمانی بولی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اگر یہ ہمارے مجموعی پر اعتماد تاثر کا ساتھ دے تو یہ بہت بہتر ہے۔ دلچسپ گفتگو کے لیے تیاری بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کہیں کسی جگہ کوئی تقریر کرنی ہے۔ یہ تیاری آپ کو طے شدہ وقت میں اپنی بات بھرپور انداز میں کہنے کا موقع دیتی ہے۔ اس وقت تک تیاری کیجیے جب تک کہ آپ آرام دہ محسوس نہ کریں۔ کسی مجمع کے سامنے تقریر کرنے سے پہلے ریہرسل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مختصر اور موضوع پر مرکوز گفتگو ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں سے ظاہر ہے کہ زیادہ دلچسپ ہوگی۔ گفتگو کے آغاز ہی میں اپنا نقطۂ نظر سادہ الفاظ میں بیان کرنا مناسب ہے، اور اس کی حمایت میں دلیل اس کے بعد۔ اپنے نقطۂ نظر کو پراسراریت دینے سے گریز کیجیے کہ لوگ سوچتے ہی رہ جائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ دوران گفتگو وقفے کم سے کم ہوں، لیکن دلچسپ گفتگو کرنے والے لوگ وقفے کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ وہ موقع کی مناسبت سے آہستگی اور پھرتی سے گفتگو حسب موقع استعمال کر سکتے ہیں۔
لیکن آہستگی سے گفتگو زیادہ محفوظ ہے۔ گفتگو میں الفاظ کے ساتھ ہماری آنکھیں بلکہ ہمارا پورا جسم شامل ہوتا ہے۔ کسی سے گفتگو کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور اپنی توجہ کے بھٹکنے پر قابو پائیے۔ سامنے والے کو مکمل اہمیت دیجیے اور بھرپور توجہ سے دوسرے کو سننے پر تیار رہیے۔ وہ لوگ جن کا علم اور مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، جو اپنے مخاطب سے چاہے وہ ایک فرد ہو یا مجمع زیادہ واقف ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے اپنے الفاظ اور علمیت کا اظہار کم و بیش کر سکتے ہیں، جو مناسب وقت پر کوئی کہانی سنا سکتے ہیں، کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی لطیفہ، کوئی شعر۔ ظاہر ہے کہ سماجی طور پر ایسے لوگوں کو زیادہ توجہ اور اہمیت ملتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان تجاویز میں سے کچھ باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔